السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، سال کے 12 مہینے میں رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو فوائد، برکات اور انعامات رکھی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں، جن میں فی الوقت جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح و تربیت۔ یعنی اس مہینے میں براہ راست اللہ تعالیٰ لوگوں کی تربیت و اصلاح کراتا ہے، اور اصلاح کے حوالے سے جو بڑی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ صبر ہے۔ صبر کے معنی عربی زبان میں حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی نفس کو ایسی چیزوں سے روکنا اور ایسی چیزوں کا پابند بنانا کہ یہ روکنا اور پابندی طبی طور پر نفس کو ناپسند ہو، اور یہ صبر اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی آدھی اصلاح ہو گئی۔ اور پوری اصلاح دو چیزوں سے ہوتی ہے، صبر اور شکر سے، کیونکہ انسان کو دو حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا تو خوشی اور آرام و راحت اور صحت کی حالت سے گزر رہا ہوگا، اور یا غمی، پریشانی اور تکلیف کی حالت میں ہوگا۔ پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسری حالت پر صبر کرے تو یہ کامیاب ہے، اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں ان چیزوں کی تربیت کرائی جاتی ہے۔ روزہ میں صبر کی مشق کرائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ پیاس لگی ہے اور پانی و دیگر مشروبات موجود بھی ہیں لیکن نہیں پیتا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتا تو یہ صبر ہے۔ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن لفظ کو لگام ڈالے ہوئے اور گناہ کرنے نہیں دیتا، یہ صبر ہے۔ دوسری اچھی صفت جس کی رمضان میں تربیت کرائی جاتی ہے وہ ہے رحم اور مہربانی، کہ رمضان میں بندہ کے اندر رحم اور ترس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں دنیا بھر کے وہ مظلوم اور بھوکے پیاسے مسلمان گردش کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی جو بے یار و مددگار، بے گھر، بیابان اور جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھر اور مکانات ڈھا دیے گئے ہیں۔ وہ بھوکے ہوں گے لیکن ان کے پاس مہینوں مہینوں تک کھانے کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستے ہوں گے، تو اسی طرح اس کے دل میں رحم اور مہربانی کا مادہ پیدا ہوگا، اور آئندہ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بھوکوں پیاسوں اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ مواسات اور ہمدردی سے پیش آئے گا۔ اور جس شخص کے دل میں رحم اور مواسات پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ تیسری بڑی خطرناک چیز اصلاح کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو شتر بے مہار کی طرح بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ جو جی میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور نفس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتے۔ اس ماہ مبارک میں نفس کو پابندی کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ مثلا سحری کے وقت ایک حد ہے، یعنی ڈیڈ لائن کے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا بند، پھر سورج غروب ہونے تک اس سے پہلے کھانا پینا بند، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو فوراً کھاؤ، اگر تاخیر کرو گے تو وہ بھی شیطان کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس وقت نفس کو کھانے یا پینے پر مجبور کیا گیا ہے کہ روزہ کھولے، اور غروب ہو جانے پر بھی نہ کھائے تو یہ شیطان کا ساتھی کہلائے گا۔ اور نفس کو لگام ڈالنا اور پابند بنانا شریعت کے یہ اصطلاح کے لیے اصل الاصول ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے متعلق پہلے 3 باتیں ہوئی تھی۔ چوتھی چیز اصلاح و تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے گمراہ کرنے میں 2 بڑے دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک نفس جو ہمارے اندر، اور دوسرا شیطان جو ہمارے بدن کا جز نہیں، باہر کا دشمن ہے۔ لیکن ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم اس کو اپنا دوست سمجھ کر اپنے باطن کے سارے دروازے اس کے لیے چوپٹ کھول دیتے ہیں، چنانچہ وہ اندر کبھی داخل ہو کر سرایت کرتا ہے۔ یہ شیطان باہر سے نفس میں مختلف گناہوں کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، اور نفس اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا ہے، اس لیے نفس اکیلا رہ جاتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ دشمن دو ہوں تو بچنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک ہو جائے تو اب بچنا آسان ہے۔ البتہ انسانی شکل و صورت میں شیاطین رمضان میں بھی آزاد گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بری صحبت، غلط اور گمراہ و ملحد لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک سے اجتناب رمضان میں انتہائی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے رمضان المبارک جیسے مہینے میں آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایک دشمن کے جھکڑے جانے کے بعد بھی اگر کسی کی اصلاح نہ ہوئی اور گناہوں سے باز نہ آیا تو یہ شومی قسمت نہیں تو اور کیا ہے، اور ایسا بندہ اپنے آپ کو ہی کوسے۔ پانچویں بات یہ کہ اس ماہ مبارک میں مختلف طریقوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے جس کی اصلاح ہو چکی ہو، جس میں ایک تراویح کی نماز ہے جو 20 رکعات پر مشتمل ہے، اور 40 سجدے بنتے ہیں، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب وہ سجدے میں ہو، تو روزانہ بندہ صرف تراویح میں 40 مقامات قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا موقع تو تقریباً ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ سحری کے لیے تو لازمی اٹھتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ہاں رات چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے سونے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور تہجد کی نماز میں خصوصاً اور دوسرے نوافل میں عموماً بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ قوی مناسبت ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دہراتا ہے، اور جس کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب اللہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ یا اللہ، بندہ کس عمل سے آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا کلام پڑھنے سے، اور چونکہ اس ماہ میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح اس لیے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ دعا جو عبادت کا خلاصہ، نچوڑ اور عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ قبول ہو جائے تو بندہ گندا جو 100 سال سے گناہوں میں ملوث تھا، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، خصوصاً سحری اور افطاری کے وقت تو باقاعدہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ کبھی سال ہر سال عمل کے ذریعے بندہ ایک مقام تک نہیں پہنچتا جتنا دعا کی قبولیت سے ہو جاتا ہے، اور ویسے روزہ کی حالت میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت برستی ہے اور بارش کی طرح برستی ہے۔ ہاں، رحمت کی بارش اپنے اوپر لینے کے لیے باہر ہی نہ نکلے یا گناہوں کی چھتری سر پر لے کر نکلے تو وہ الگ بات ہے، پھر اس بارش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ کی رحمت حاصل ہوئی تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اس رحمت کے ذریعے دل کی ہدایت بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، غم بھی دور ہو جاتے ہیں، ساری حاجات بھی ایک جگہ آسانی سے مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے سارے فوائد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔